آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ مٹیریلسٹک دنیا ہے. یہاں پہ ہر کامیابی اور ہر ناکامی کا جو کاؤنٹ ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے پیسہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے آپ دنیا کی ہر ضرورت ہر خوشی خرید سکتے ہیں. پیسہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے آپ اپنے بچوں کی خوشیاں، اپنی فیملی کی صحت، اپنی فیملی کا مستقبل خرید سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری بہت سی یا کہیں گے کہ 75% سے زیادہ لوگ ناکام اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے فیلیئرز یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ میں سکسیس لے سکتا تھا وہ سکسیس نہ لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. کچھ دنوں سے ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ کامیاب مردوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ناکام مردوں کے پیچھے جو کہ 95% پاکستانی ہیں ان کے پیچھے بھی اگر عورت کا ہاتھ ہے تو کیوں؟ آپ کے بہت سے سوالات جن کے جواب دینے کے لیے میں نے سوچا ایک پوسٹ پھر سے لگائی جائے. سب سے پہلی تو ماں کی غلط تربیت ہے. پاکستانی مائیں ظلم کرتی ہیں، اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتی ہیں کہ بچوں کو صبح اٹھانے سے لے کر ان کے اسکول کے کپڑے نکالنے سے لے کر ان کے جوتے پالش کرنے سے لے کر ان کا آج کا جو اسکیجول ہے اس کے حساب سے بستے میں کتابیں رکھنے سے لے کر ان کا یونیفارم صبح کیا پہن کے جانا ہے اس کو استری کر کے لٹکانے سے لے کر انہیں صبح اٹھا کر تیار کر کے ان کا ناشتہ بنانے سے لے کر ان کو ناشتہ بنا کر دے کر اور اسکول بھیجنے تک، اسکول آنے سے بعد ان کا بستہ ان کے کندھے سے اتارنے سے لے کر اس کو اس کی جگہ پر رکھنے سے لے کر ان کے پھینکے ہوئے جوتے اور موزے سمیٹنے سے لے کر ان کے یونیفارم کو دھونے میں ڈالنے سے لے کر دھلوا کر پریس کرا کے واپس شیلف میں لگانے سے لے کر ان کے لیے کھانا بنانے سے لے کر ان کو کھانا کھلانے تک اور رات کو سلانے تک ہر کام ماں جب اپنے ہاتھ سے کرتی ہے تو وہ اس قوم کے معماروں کو نکما، نااہل، نکھٹو، کام چور اور کاہل بنا دیتی ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آج کی مائیں آج کی اپنی اولاد پر کر رہی ہیں. اولاد کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کام اسے خود کرنے چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کیے اور ہمیں بھی سارے کام خود کرنے چاہیے. جب ہم اپنے سارے کام خود کریں گے تو ہمیں کام کرنے کی عادت ہوگی. اسکول پڑھانے کے بعد، کالج پڑھانے کے بعد، کالج کے بچوں کے بھی کھانے پکانے کے بعد، ان کے کپڑے پریس کرا کے سجانے کے بعد، ان کی شادیوں کے لیے ان کے لیے لڑکیاں بھی ڈھونڈنے کے بعد، ان کی لڑکیاں پسند کر کے ان کے کمرے سجا کے ان کو کمرے میں دلہن لا کے دینے تک سارے کام مائیں کرتی ہیں، جبکہ اصولاً یہ کام اولاد کو خود کرنے چاہیے. اپنے لیے اس قابل ہوں کہ اپنی شادی کا پورا خرچہ اولاد خود اٹھائے، مگر یہ سارا خرچہ پاکستانی والدین اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد کو احساس ذمہ داری ہی نہیں رہتا. بیٹوں کی تربیت ایسے کرنے کے بعد بیٹیوں کی تربیت میں شادی کر کے جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ٹھوس دیا جاتا ہے اگر دوسرا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تمہیں اپنے شوہر کو سجدہ کرنا تھا. بھائی ناجائز ہے. صحیح جملہ بولو کہ شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہوتا تو رب کہتا سجدہ کر، ناجائز ہے، الاؤ نہیں ہے. تو شوہر کے پاؤں دھو کے نہیں پینے ہیں. شوہر ہے، اپنے کام سارے خود کرے. اس کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ اس نے ذمہ داری ہے اس کی. گھر کے کام بیوی کرے، گھر کے کام کے باہر کے کام شوہر کرے. اب
ہوتا کیا ہے، بیوی شوہر کے سارے کام کرتی ہے، بلکہ کہا جائے تو کرتی تھی، اب تو بیویوں نے بھی ملازم رکھ لیے ہیں، خرچے بڑھا لیے ہیں، اور اب کسی کو بھی اپنی کمائی پوری نہیں ہوتی۔ پہلے مائیں سلائی کڑھائی سکھا کے بھیجتی تھیں اور اس میں فخر محسوس کرتی تھیں۔ پہلے کی مائیں کچن کے کام، ہوم اکنامکس سکھا کے بھیجتی تھیں اور اس میں فخر محسوس کرتی تھیں، اور بہت ہی قابل بیٹیاں بنا کر تربیت کر کے شوہر کے گھر روانہ کرتی تھیں۔ آج کی مائیں اپنی بیٹی کو نااہل اور پھوڑ بنا کے فخر محسوس کرتی ہیں کہ بیٹی نااہل اور پھوڑ ہے، اسے تو چائے بنانی بھی نہیں آتی۔ اچار ڈالنا ہے ایسی بیٹی کا، ایسی بہو کا، ایسی بیوی کا۔ سب سے پہلی ناکامی کی وجہ کسی بھی فیملی کی، جب اس کی دلہن کو، اس کی بیوی کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے۔ جب ماں نے کام کرنے ہی نہیں سکھائے، جب ماں نے ہوم اکنامکس کرنی نہیں سکھائی، تو ماں نے یہ کہاں سے سکھایا ہوگا کہ بیٹا تم نے شوہر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، شوہر کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار بنانا ہے۔ اگر شوہر کی 9 بجے ڈیوٹی ہے تو شوہر کو تیار کر کے، اس کی ہر چیز کا بندوبست کر کے اس کے لیے ایسا ماحول بنانا ہے کہ وہ مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، خوشی سے گھر سے جائے اور اس کا واپس گھر آنے کا دل کرے۔ یہاں تو آج کل کی بیویاں سوئی رہتی ہیں اور شوہر خود ہی اٹھتا ہے، ملازموں سے کھانا مانگتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور بڑی مشکل سے روتا دھوتا دفتر کے لیے جاتا ہے۔ اور بالفرض اگر کسی کے گھر میں ملازم نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی بیویاں لاسٹ آورز میں اٹھتی ہیں، کھانا بنا کے، ناشتہ بنا کے دینے میں پھنستی رہتی ہیں۔ انہیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر شوہر کی نوکری 9 بجے شروع ہو رہی ہے تو 8 بجے شوہر نے 100% ریڈی ہونا ہے، اس کے کپڑے، اس کے سب کچھ۔ اور اگر بیوی ہی 8 بجے اٹھی تو کس طرح سے شوہر 8 بجے تیار ہو کے جائے گا؟ تو یقیناً شوہر اپنی نوکری پہ جب لیٹ پہنچے گا تو کس طرح سے کمپنی میں ایکسل کرے گا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے اہم رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کی حیثیت شوہر کی تھی۔ جب اماں حوا آ گئیں تو پہلا جوڑا بنا تھا میاں اور بیوی کا، اس کے بعد وہ ماں باپ بنے اور دادا دادی بنے اور نانا نانی بنے، جو بھی بنے وہ اس کے بعد بنے۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے جس کو سنبھالنا سب سے اہم ہے، مگر کیا اس کے لیے آج کی بچیوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ صبح اٹھیں، شوہر سے 2 گھنٹے پہلے شوہر کے کپڑے تیار کریں، اس کے لیے ناشتہ تیار کریں، سردیاں ہیں پانی گرم نہیں ہے تو پانی گرم کریں، اور اس کو اس طرح سے تیار کر کے بھیجیں کہ وہ ہنستا مسکراتا اپنے کام پہ جائے۔ دفتر جانے والے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی 9 بجے پہنچنا چاہیے، مگر اگر ان کی بیگم صاحبی 9 بجے سو کے اٹھیں گی اور 10 بجے بھی لاڈلیاں کر رہی ہوں گی تو وہ شوہر 12 بجے سے پہلے کیسے دفتر پہنچے گا؟ اور اگر وہ دفتر 12 بجے سے پہلے نہیں پہنچے گا اور 5 بجے اگر مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، وہ ٹریڈ ہاؤس، وہ بینکس جو 5 بجے تک کام کرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، تو یہ 5 گھنٹے میں کہاں سے کیا کما کے لائے گا؟ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی، غور کریں، وقت کی قدر کریں، ٹائم سے سوئیں تاکہ ٹائم سے اٹھ سکیں۔ راتوں کو 2 بجے تک سو کر صبح کیسے ٹائم سے اٹھا جا سکتا ہے؟ میکسیمم عشاء پڑھتے ساتھ سو جائیں تاکہ فجر پڑھ کے اٹھ جائیں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ خوش رہیں۔ ہیو اے نائس ڈے۔